अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 2 जनवरी है और 2023 का दूसरा दिन है। अमूमन मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप भी उसमें शामिल हैं। अमूमन हम लोग जो हैं एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं साल के आगाज़ पर। क्योंकि हिजरी साल जो है माह मुहर्रमुल हराम से उसका आगाज़ होता है। तो क्योंकि 61 हिजरी की इतनी अज़ीम क़ुरबानी की वो याद दिलाता है कि उसमें उस पैमाने पे सेलिब्रेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि हिजरी साल का आगाज़ भी क़ुरबानी है, माह मुहर्रमुल हराम, और हिजरी साल का इख्तिताम ज़ुल्हज्जा वो भी क़ुरबानी की याद दिलाता है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दी थी। तो अल्लाह ताला ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि 12 महीने जो हिजरी साल के हैं वो क़ुरबानियों पर मुहित हैं। यानी पहला महीना मुहर्रमुल हराम का वो भी क़ुरबानी है, और आखिरी महीना जो है ज़िलहज का वो भी क़ुरबानी है। क्योंकि उस बड़े पैमाने पे नहीं हो पाती है, तो जब ये 2022 का सूरज ग़ुरूब हुआ तो खूब हंगामा हुआ, खूब उस पे फायरिंग की गई, खूब साल नौ का जो है आगाज़, उसको रक़्स व सुरूर के साथ उसका आगाज़ हुआ। याद रखिएगा, जिस खुशी का आगाज़ ही आतिशबाज़ी से हो, यानी आतिश आग, इश्क पर ज़ोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, सुना होगा आपने। आतिश से आतिशबाज़ी है। जिसका साल नौ का आगाज़ ही आतिशबाज़ी और हवाई फायरिंग से हो रहा हो, सोच लीजिए कि उसका इख्तिताम किस तरह का होगा, किस तरह का होगा। तो हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं, मैंने भी दी है, आपने भी दी है, और बहुत सारे लोग अभी तक सन 2023 की मुबारकबाद दे रहे हैं। मैंने बहुत गौर किया, और गौर करके मैंने ये नतीजा अख़्ज़ किया है कि साल के आगाज़ पर मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, बल्कि साल के इख्तिताम पर मुबारकबाद देनी चाहिए। वैसे तो हर वो दिन हमारे लिए ईद का दिन है जो हमें अल्लाह ताला से करीब कर दे और ताग़ूती ताक़तों से हमें दूर कर दे। हर वो दिन जो तक़वे से हमें करीब कर दे हमारे लिए ईद का दिन है, और जो हमें तक़वे की तरफ ना ला सके वो हुज़्न व मलाल का दिन है, अफ़सोस का दिन है। ईद का दिन हर वो दिन है जो अल्लाह से हमें क़ुर्बत दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो रसूल की, और वो साहिबान उलुल अम्र। अम्र कहते हैं अलिफ मीम रे, मुझसे बेहतर आप जानते हैं अम्र क्या है। अम्र हुक्म इलाही है, अल्लाह ताला का एक हुक्म है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे पूछते हैं ये रूह क्या है, आप कह दें अम्र रब्बी, अल्लाह का हुक्म है। उसने हुक्म दिया, हम दुनिया में आ गए, ज़िंदा हो गए। जब ये हमने तुम्हारे दरमियान मौत को रखा है, ये कुरान पाक में आयत मौजूद है, तो जब वो हुक्म को वापस ले लेगा तो कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत का इत्लाक़ हो जाएगा। बस यही हो रहा है। तो हम आगाज़ पे मुबारकबाद देते हैं, जबकि हमें साल के इख्तिताम पर मुबारकबाद देनी चाहिए कि सन 2022 माना कि पाकिस्तान में दुनिया भर में तबाही आई, लाखों लोग लुक़्मा अजल बने, बेशुमार जगह पे कहीं सैलाब आया, कहीं ग़ुरबत है, कहीं पे अफ़लास है, कहीं पे एक दूसरे को कत्ल कर दिया गया, कहीं पर लोगों को उनके हुकूक़ से महरूम कर दिया गया, बेशुमार दाएँ-बाएँ बैठने वाले आसूदाए ख़ाक हो गए, बहुत सारे लोग बिछड़ गए। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब हम साल की मुबारकबाद देते हैं तो सोच लेना चाहिए कि जो साल की मुबारकबाद दे रहा है आपको 2023 की, उसी 2023 में उसकी मौत को अल्लाह ने रखा है।
اسی 2023 میں اللہ نے اس کی موت کو رکھا ہے، جو ہم مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں مبارکباد سال کے اختتام پہ دینا چاہیے کہ ہم 2022 میں کتنا اپنے رب سے قریب ہوئے تھے، یا وہیں پر تھے جہاں ہم 2021 میں تھے یا 20 میں تھے۔ اگر ہمارے اندر خوف الہی زیادہ بیدار ہوا اور ہم نے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جس کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اسی قدر قریب ہوئے ہیں، تو سن 2022 جو گزرا ہے اس کی مبارکباد دینی چاہیے۔ سال کے اختتام کی مبارکباد دینے کا حق پہنچتا ہے۔ اگر ہم نے ہر وہ کام کیا ہے جو خوشنودی الہی کے تحت کیا تو مبارکباد 2022 کی دیجیے، جانے والے سال کی مبارکباد دیجیے۔ اور اگر آپ کے اپنے چلے گئے ہیں، آپ کے والدین کوئی بھی ہو، اگر وہ چلا گیا، آپ کے عزیز رشتہ دار دوست احباب وہ چلے گئے، تو اس پہ تعزیت ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوئے ہیں، ہم نے اس سال میں عبادت بھی کی، تقوی اختیار کیا، صلہ رحمی، عدل و انصاف سے کام لیا، اپنے اس جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری نب ہے، اس سے ہم نے کسی کا حق اگر مارا ہے تو ہمیں مبارکباد دینے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے دوسرے کا حق مار کے یہ سال گزار دیا جو چلا گیا 2022 میں اگر کسی کا کوئی حق پہنچتا تھا، بنتا تھا، اگر آپ نے اس پہ دستخط کر دیے اور اس کو وہ منصب آپ نے دے دیا، آپ نے اس کا مال جو یتیم کا تھا اس کو دے دیا، اگر کسی کا واجب الادا تھا وہ رقم آپ نے دے دی، اگر آپ نے عبادت کی، اگر آپ نے صلہ رحمی انجام دیا، اگر آپ نے ہر وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو قبولیت کا ہے، اگر آپ نے وہ کیا تو آپ 2022 کے جانے کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ مگر جو ہم آغاز پہ مبارکباد دیتے ہیں اور جس کا آغاز ہی ہم آتش بازی سے کرتے ہیں، یعنی جلاؤ گھراؤ سے کرتے ہیں، فائرنگ ہوئی پنجاب بھر میں، سندھ، صوبہ سندھ میں اور ملک کے دوسرے حصوں میں، بے شمار لوگ اس سے زخمی بھی ہوئے ہیں، اسپتال چلے گئے ہیں، کسی کی جان چلی جاتی ہے، کوئی اپاہج ہو جاتا ہے، کوئی مفلوج ہو جاتا ہے، کوئی اسپتال چلا جاتا ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہے۔ آپ کی فائرنگ کی زد میں آ کے کتنے لوگ جو ہیں زخمی ہوئے ہیں، اس پر بھی نظر ڈالیے گا۔ جس کی مبارکباد آپ دے رہے ہیں اس میں آپ آتش بازی کر رہے ہیں، اس میں آپ آتش سے آغاز کر رہے ہیں، سال نو کا فائرنگ سے آغاز کر رہے ہیں۔ جب آغاز ایسا ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، جس کا آغاز ہی آپ نے جلاؤ گھراؤ، فائرنگ، ہوائی فائرنگ اور آتش بازی سے کیا ہو، تو اس سال سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ سن 2023 سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ یہ ضرور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس آنے والے سال میں ہمیں، یہ قول ہے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ جو شخص بستر سے اٹھ کے مصلی تک نہ آ سکے، وہ کیسے امید رکھتا ہے کہ بستر سے اٹھ کے ڈائریکٹ جنت میں قدم رکھ لے گا؟ ڈائریکٹ میں کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جنت ہم سے کتنی دور ہے؟ کہا ایک قدم کے فاصلے پر۔ اور یہی روایت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی منسوب ہے کہ جنت ہم سے کتنی دور ہے؟ آپ نے کہا ایک قدم۔ ایک قدم نفس پہ رکھو، دوسرا قدم جنت کے اندر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک قدم اپنا نفس امارہ جو برائی پہ راغب کرتا ہے اس کے اوپر رکھو، ایک قدم، دوسرا قدم تمہارا جنت کے اندر ہوگا۔ تو دعا کیجئے کہ آنے والا سال ہمارے لیے سن 2023 ہم عبادت سے قریب ہو سکیں، ہم مصلی کی زینت بن سکیں، ہمارا یہ جو پیشانی مبارکہ ہے سجدے میں وہ اللہ تعالیٰ کے سر بسجود ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، سورہ لقمان 31واں سورہ قرآن مجید کا، دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور ساتوں سمندر روشنائی
اور 7 سمندر اور لے اور تب بھی میری حمد بیان نہیں کر سکتے ہو۔ صرف یہ محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نام نامی ہے، اتنا متبرک ہے کہ احمد کا الف ہٹائیں حمد بنے گا، محمد کا میم ہٹائیں تو آپ حمد بنے گا۔ یہ نام جو ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا گو ہوں کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں وہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب ہو، جن کے پیارے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت ہو، جو سیلاب سے متاثر ہیں ان کی داد رسی کر، جو صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں ان کو واپس صراط مستقیم کی راہ دکھا، جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کی ہدایت فرما، اور جنہوں نے دوسروں کے حقوق العباد کی پامالی کی ہے تو نے خود کہہ دیا ہے کہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں اس کو معاف کر دوں گا، مگر 2 چیزیں معاف نہیں کروں گا، شرک جو کہ ظلم عظیم ہے اس کو معاف نہیں کروں گا، اور اگر کسی نے حقوق العباد کی پامالی کی ہے تو اس کو معاف نہیں کروں گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ آنے والے سال جو کہ آغاز ہے، آج دوسرا دن ہے اس کا، اور یہ ہجری سال چل رہا ہے 1444، 1444 ہجری، اور اس کا یہ جو آغاز ہوا ہے عیسوی سال کا وہ ہے سن 2023 کا، آج اس کی 2 تاریخ ہے، اور دعا کہوں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اس پہ باقی رکھ اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور دعا کیجئے کہ جو کام ہم سن 2022 میں تقوی سے قریب ہونے کے لیے نہیں کر سکے، اس سال اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم وہ کام کر سکیں جو اس کے رسول کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور اس کے رسول کو خوش کرنے کا باعث بنے، اور ہمیں محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب ہو۔ دعا کیجئے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو اور ہم وہاں نظر آئیں جہاں پروردگار عالم ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم وہاں نظر نہ آئیں جہاں ہمیں خدا بند علی اعلیٰ دیکھنا نہیں چاہتا ہے، وہاں موجود نہ رہیں۔ یہ تقوی کی بہترین نشانی بتائیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، خدا جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ رہنا، اور جہاں خدا دیکھنا نہیں چاہتا ہے وہاں پہ موجود نہ رہنا۔ بتائیے گا کہ یہ ویڈیو یہ کلپ آپ کو کیسی لگی، اور میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ آنے والا سال سب کے لیے راحت، سکون، اطمینان، شفاء کاملہ عاجلہ، رزق میں برکت، گھر میں برکت اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب